سبز مدھم روشنی میں سرخ آنچل کی دھنک، سرد کمرے میں مچلتی گرم سانسوں کی مہک، دو دلوں کی دھڑکنوں میں گونجتی تھی ایک صدا، کانپتے ہونٹوں پہ تھی اللہ سے صرف ایک دعا، کاش یہ لمحے ٹھہر جائیں ذرا۔ شومی قسمت کے پروین شاکر کی زندگی میں وہ لمحے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے۔ خالہ کے لڑکے نصیر علی سے پسند کی شادی ہوئی، جو ملٹری میں ڈاکٹر تھے، لیکن ایک بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ محض 25 برس کی عمر میں شعری مجموعہ خوشبو سے ادبی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایک ذہین اور خوبصورت شاعرہ کی طلاق نے شاعری کے ساتھ ہی ان کی زندگی میں بھی لوگوں کی دلچسپی اس قدر بڑھا دی تھی کہ انہیں اپنے آپ سے ملنا دشوار محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک لڑکی کہ جس سے شاید میں ایک پل بھی نہیں ملی ہوں، میں اس کے چہرے کو جانتی ہوں کہ اس کا چہرہ تمہاری نظموں، تمہارے گیتوں کی چلبنوں سے ابھر رہا ہے۔ یقین جانو، مجھے یہ چہرہ تمہارے اپنے وجود سے بھی عزیز تر ہے کہ اس کی آنکھوں میں چاہتوں کے وہی سمندر چھپے ہوئے ہیں جو میری آنکھوں میں موجزن ہیں۔ وہ ایک لڑکی جو میرے اپنے گئے جنم کی مدھر صدا ہے۔ 24 نومبر 1952 کو کراچی میں شاکر حسین ثاقب صاحب کے گھر جنمی یہ مدھر آواز 26 دسمبر 1994 کو ایک کار حادثے میں خاموش ہو گئی۔ شاکر حسین بہار کے ضلع دربھنگہ میں لہریہ سرائے کے باسی تھے۔ تقسیم وطن کے بعد کراچی آباد ہو گئے۔ آپ خود بھی شاعر تھے اور آپ کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا کہ پروین شاکر کم عمری ہی سے شعر کہنے لگی تھیں۔ پروین شاکر نے رضویہ گرلز کالج کراچی سے میٹرک، سر سید گرلز کالج سے BA اور کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں اور پھر لسانیات میں MA کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عبداللہ گرلز کالج کراچی میں بطور ٹیچر ملازم ہو گئیں۔ 9 سال تک پڑھانے کے بعد پاکستان سول سروسز کا امتحان پاس کیا اور انہیں 1982 میں سیکنڈ سیکریٹری سینٹرل بورڈ آف ریونیو مقرر کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے اسلام آباد میں ڈیپٹی کلیکٹر کے فرائض انجام دیے۔ پروین شاکر کی شخصیت میں بلا کی خود اعتمادی تھی جو ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، آج کی شب تو کسی طور گزر جائے گی، آج کے بعد مگر رنگ وفا کیا ہوگا، عشق حیراں ہے سر شہر صبا کیا ہوگا، میرے قاتل تیرا انداز جفا کیا ہوگا، آج کی شب تو بہت کچھ ہے مگر کل کے لیے ایک اندیشہ بے نام ہے اور کچھ بھی نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کل تجھ سے ملاقات کے بعد رنگ امید کھلے گا کہ بکھر جائے گا، وقت پرواز کرے گا کہ ٹھہر جائے گا، جیت ہو جائے گی یا کھیل بگڑ جائے گا، خواب کا شہر رہے گا کہ اجڑ جائے گا۔ خوابوں کا شہر بسانے والی شاعرہ کے 18 برسوں میں 4 مجموعے خوشبو، صدبرگ، خود کلامی اور انکار شائع ہوئے۔ 1994 میں ان کی کلیات ماہ تمام منظر عام پر آئی۔ مجموعہ کلام خوشبو پر انہیں آدم جی ایوارڈ دیا گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ، USIS ایوارڈ کے علاوہ فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور ملک کے وقی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ کہ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے، ایک حجاب تہے اقرار ہے مانے ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے اور یہ صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا ہے، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے، رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے، اور تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے۔ بقول گوپی چند نارنگ، نئی شاعری کا منظرنامہ پروین شاکر کے دستخط کے بغیر نامکمل ہے۔ پروین شاکر کی شاعری ایک باہمت عورت کے جذبات کا بے باک اظہاریہ ہے۔
وہ اپنا درد بیان کرتے ہوئے بھی معیار کا خاص خیال رکھتی ہیں اور محبوب کی بے اعتنائیوں کا ذکر بھی ایسے کرتی ہیں کہ اس کی شخصیت مجروح نہ ہو۔ پروین شاکر کو رخصت ہوئے 31 برس ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد ویسی آواز شاید ہی ادبی دنیا نے سنی ہو۔ دور تک غبار ہے اور ایک نئی صبح کا انتظار ہے کہ رات گہری ہے مگر چاند چمکتا ہے ابھی، میرے ماتھے پہ تیرا پیار دمکتا ہے ابھی، میری سانسوں میں تیرا لمس مہکتا ہے ابھی، میرے سینے میں تیرا نام دھڑکتا ہے ابھی، زیست کرنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے ابھی، تیری آواز کا جادو ہے ابھی میرے لیے، تیرے ملبوس کی خوشبو ہے ابھی میرے لیے، تیری باہیں تیرا پہلو ہے ابھی میرے لیے، سب سے بڑھ کر میری جان تو ہے ابھی میرے لیے۔ بالکل اسی طرح پروین شاکر کے الفاظ کی خوشبو گلزار ادب میں اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ ٹیم وائس آف اردو۔